ونصلي على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر، اس کا فضل، اس کا احسان کہ آج ہم اور آپ اس بابرکت اور بامقصد محفل میں حاضر ہیں۔ ہر سال اس محفل کا اہتمام و انعقاد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس سال بھی اس کا انعقاد ہوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو میرے اولیاء ہیں، جو میرے دوست ہیں، انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا رنج۔ ٹھیک، جو میرے دوست ہیں، جو میرے ولی ہیں، مقرب بندے ہیں، انہیں نہ کسی چیز کا خوف اور نہ کسی چیز کا رنج غم۔ پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ آخر خوف ہوتا کیوں ہے، رنج کیوں ہوتا ہے، غم کیوں ہوتا ہے۔ خوف ایک کمزور کو ہوتا ہے طاقتور کا۔ کمزور کو طاقتور کا ہوتا ہے، وہ یہ جانتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ طاقتور ہے، وہ مجھے دبا لے گا۔ اللہ فرماتا ہے نہ کسی چیز کا خوف نہ کسی چیز کا رنج میرے ولیوں کو، صرف مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اور خوف جو ہوتا ہے وہ طاقتور کا ہوتا ہے، کمزور ڈرتا ہے طاقتور سے، ہے نا، کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ مجھے دبا لے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کو کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے آگے دم توڑ دیتی ہیں۔ اسی لیے یہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ جو اللہ کے دوست ہیں، یہ جانتے ہیں وہ سب سے بڑا طاقتور والا ہے، یہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ اب آگے فرمایا نہ انہیں کسی بات کا غم ہوتا ہے نہ کسی چیز کا رنج ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ بھئی انسان تو ہیں ولی،
اولیاء جو ہیں انسان ہوتے ہیں، اور انسان کو غم بھی ہوتا ہے، رنج بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میرے ولی ہیں، یہ جو میرے دوست ہیں، انہیں کسی چیز کا رنج نہیں، کسی چیز کا غم نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر غم ہوتا کیوں ہے، رنج ہوتا کیوں ہے۔ غم اس لیے ہوتا ہے کہ ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے الفت کرتے ہیں، اگر وہ آپ سے جدا ہو جائے، وہ محبوب آپ کا آپ سے جدا ہو جائے، تو آپ کو اس کا رنج ہوگا، آپ کو اس کا غم ہوگا، افسوس ہوگا، ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اگر اس کا بیٹا فوت ہو جائے، اس کو موت آ جائے، تو اس کو غم ہوگا اپنے بیٹے کا، اپنی اولاد کے فوت ہونے کا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے ولی ہیں، انہیں کسی چیز کا غم نہیں، کسی چیز کا رنج نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ باقی ساری دنیا، ساری کائنات اپنے دل سے نکال دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی محبت، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کو کبھی موت نہیں آنی، اللہ کو کبھی موت نہیں آنی، اسی لیے انہیں کسی چیز کا رنج نہیں ہوتا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اللہ سے وصال ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، رسول اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اسی لیے انہیں نہ کسی چیز کا خوف، نہ کسی چیز کا رنج۔ ہم نے دیکھا کہ ایک مزار ہے، وہ سارے ہندوستان پر راج کر رہا ہے، وہ سارے ہندوستان پر بادشاہت کر رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ ہندوستان کے سارے ولی اس کی رعایا ہے، اور اس ذات کا نام سلطان الہند، عطائے رسول، غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ولیوں کے سردار۔ بات اولیاء کی چل رہی ہے، یہ تو ولیوں کے سردار ہیں، پورے ہندوستان پر راج کر رہا ہے۔ آخر یہ مقام، یہ مرتبہ انہیں حاصل کیسے ہوا؟ ذات ایک ہے، پورے ملک پہ راج ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، اس کے رسول کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ جو ہندوستان پہ بادشاہت چل رہی ہے، دراصل اسی اتباع سے حاصل ہوئی ہے۔ سلطان الہند نے اپنی ساری زندگی اللہ کے رسول کی اتباع میں گزاری ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہے، اللہ کے رسول کی پیروی میں گزاری ہے۔
تو اس کا نتیجہ یہ ہوا یحببکم اللہ، اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگا۔ اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حدیث قدسی ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو ندا دیتا ہے، جبریل حاضر ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل امین بھی اللہ کے اس مقرب بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل امین آسمان والوں میں ندا دیتے ہیں، دیگر ملائکہ میں خبر دیتے ہیں کہ سنو اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس بندے کی محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اس بندے کو زمین پر بھی مقبول کر دیا جاتا ہے۔ تبھی تو دیکھتے ہیں ہم کہ صبح سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں مخلوق قطاریں لگائے پہلے کھڑی ہوتی ہے، صبح سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کی بارگاہ میں گدا جھولیاں پھیلائے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، صبح سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، محبوب الہی کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلائے مخلوق لائن لگائے پہلے کھڑی ہوتی ہے۔ کیوں آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اتباع کی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت و پیروی کی ہے، کہ اب اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرما دیا کہ اب مخلوق کو ان کے بارگاہ میں لگا دیا ہے۔ مجھ سے لینا چاہتے ہو جاؤ میرے بندے کے پاس، وہ اجمیر میں رہتا ہے، وہاں جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے اپنے اس بندے کو یہ قدرت دے دی ہے کہ وہ جو چاہے تمہیں عطا کر دے۔ ہاں قدرت دی ہے اس نے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ بذات خود عطا نہیں فرماتے، بلکہ اللہ نے انہیں یہ قدرت عطا کر دی ہے کہ یہ ہمیں عطا کر دیتے۔ اللہ نے قدرت عطا کی ہے، اللہ نے قدرت عطا فرما دی ہے کہ اگر کوئی تمہاری بارگاہ میں اولاد مانگنے آئے تو غریب نواز تم عطا کر دینا، اگر تمہاری بارگاہ میں کوئی دولت مانگنے آئے تو تم عطا کر دینا، اگر تمہاری بارگاہ میں کوئی جو بھی پریشانی لے کر آئے تو تم اسے دور فرما دینا۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، ان کی شان نرالی، ان کی عظمتیں بڑی اونچی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سوچئے ذرا آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی، لیکن کبھی سوچا اعلان جنگ کون کر رہا ہے؟ کوئی بندہ نہیں، کوئی بندہ نہیں کر رہا، رب العالمین کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے ولی میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، جس نے میرے ولی کی شان میں گستاخی کی میں اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث وہ بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن ایک بار مجھ سے سن لیجئے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، عبادات کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں
میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ سنی ہے آپ نے حدیث؟ سنی ہے؟ ذہن میں رکھیں، ٹھیک؟ ہاتھ ہو جاتا ہوں، آنکھ ہو جاتا ہوں، کان ہو جاتا ہوں، پیر ہو جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، کام کرتا ہے ہاتھ سے۔ قطب الدین بختیار کاکی پر تہمت لگی، ایک طوائف نے تہمت لگائی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ان کا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان کہ کیا کیا جائے۔ یہ معاملہ پہنچتا ہے شمس الدین التمش کی بارگاہ میں۔ اور یہ کیس ان کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ جو پیٹ میں بچہ ہے یہ میرا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی نے دل ہی دل میں اپنے مرشد، اپنے پیر، ہمارے آقا و مولا حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا۔ یاد کرنا تھا کہ غریب نواز وہیں تشریف فرما ہو گئے، وہیں تشریف لے کر آ گئے۔ سب حیران، شمس الدین التمش پریشان کہ آخر حضور کیسے تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ حضور غریب نواز نے فرمایا کہ میں اپنے مرید کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، اس نے مجھے پکارا تھا تو میں اس کی مدد کے لیے آ گیا۔ وہی مدد کو میری آ گئے معین الدین، وہی مدد کو میری آ گئے معین الدین، زبان سے جب میری نکلا کہ یا غریب نواز، زبان سے جب میری نکلا کہ یا غریب نواز، تو آ گئے مدد کو۔ پھر بادشاہ شمس الدین التمش سے کہا کہ بھئی یہ بے قصور ہے میرا مرید قطب الدین بختیار کاکی، اس نے یہ جرم، یہ کام نہیں کیا ہے۔ اب بھئی یہ غریب نواز فرما رہے ہیں تو کوئی گواہ بھی ہونا چاہیے، تو پیٹ سے بچہ خود بول پڑا۔ ٹھیک، یہ واقعہ بھی آپ نے سنا۔ بتانا، عرض کرنا یہ مقصود ہے، دل سے پکارا۔ قطب الدین بختیار کاکی نے دلی میں بیٹھ کر، وہ اجمیر میں تھے غریب نواز، اس کو سمجھیے کہ آخر یہ ماجرا کیسے ہوا، کیسے اجمیر سے دلی آئے اور پھر آ کر مدد کر دی۔ دراصل وہ اسی حدیث سے سمجھیے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے میں دیکھتا ہوں۔ آنکھ غریب نواز کی تھی، دیکھنا خدا کا تھا، اور ایک لمحے میں اجمیر سے دلی پہنچے، پیر غریب نواز کے تھے، چلنا خدا کا۔ یہ ہے آنکھ ولی کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کے بیٹھو، لیکن جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ، ایک فقیر، ایک درویش کی بارگاہ میں جاؤ، اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھ ان کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، بات خدا کی ہوتی ہے۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک، آنکھ ولی کی، دیکھنا خدا کا۔ ہمارے مرشد، ہمارے پیر سرکار کلیمی حضور سید قاسم علی کلیمی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک مرید و خلیفہ جن کا نام قاضی حبیب الرحمن، کیا نام تھا؟ قاضی حبیب الرحمن، مزارات پر جانے کا بڑا شوق تھا۔ جہاں مزار دکھتا وہاں پہنچ جاتے حاضری کے لیے کہ چلو اللہ کا ولی ہے، مقرب بندہ ہے، حاضری دے لی جائے۔ پہنچ گئے ایک مزار پہ،
ایک مزار ادھر تھا اور ایک ادھر. جہاں حاضری دینے گئے تھے جس مزار پر، وہاں سے 2 سانپ نمودار ہوئے. 2 سانپ نکلے تو سرکار کلیمی کے جو مرید خلیفہ تھے قاضی حبیب الرحمن، انہوں نے ایک سانپ کو مار دیا. دوسرا سانپ اندر چلا گیا مزار میں. تو جب سانپ مارا تو صاحب مزار باہر تشریف لے کر آ گئے اور فرمانے لگے، کون ہے کہ جس نے میرا عصا توڑ دیا ہے؟ کون ہے کہ جس نے میرا عصا توڑا ہے؟ بھی گھبرا گئے. ایک بزرگ اور وہیں پہ آرام فرماتے، وہ مسکرائے اور فرمایا، تمہاری جیب میں کیا ہے؟ اچانک یاد آیا کہ جیب میں پیر و مرشد سرکار کلیمی کی ٹوپی رکھی ہوئی ہے. فوراً ٹوپی نکالتے ہیں اور سر پہ لگا لیتے ہیں. اچانک سرکار کلیمی تشریف لے کر آ جاتے ہیں اور پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، حبیب الرحمن کیوں کہہ دے ان سے کہ تو سرکار کلیمی کا مرید ہے، آگے جو ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے. جب یہ سنا تو وہ بزرگ خاموشی کے ساتھ اپنے مزار میں واپس چلے گئے. میران پور کٹرا میں تھے، وہاں سے اپنے مرید کے پاس مدد کرنے کے لیے آ گئے. کیونکہ پیر سرکار کریمی کے تھے، چلنا خدا کا تھا، آنکھ ان کی تھی، دیکھنا خدا کا تھا. یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں. بڑی عظمتیں یہی تو ہیں کہ جنہوں نے آج پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ہے. کیسے پھیلایا ہے؟ بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں انہوں نے، بڑی تکالیف اٹھائی ہیں. اس دور میں کہاں کہاں سفر کیے ہیں، کہاں کہاں گئے ہیں، صرف دین کی خدمت کے لیے. صرف کس کے لیے؟ دین کی خدمت کے لیے. حضور غری نواز ہوں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں کہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوں کہ محبوب الہی ہوں، کہاں کہاں گئے، کہاں کہاں اپنے خلفاء کو بھیجا. یہی پیران پیر سید اللہ شریف جانتے ہیں کون ہے؟ حضور محبوب الہی کے خلیفہ ہیں. سوچے کس دور میں آئے تھے بنگال اور کیسے دین کی خدمت کری ہے، دین کو پھیلایا ہے. کس نے پھیلایا؟ انہی بزرگوں نے. اور آج کیا ہوا؟ اسی دین سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں جو ان بزرگوں نے پھیلایا ہے. کتنی پریشانیوں سے. ذرا سوچا کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کبھی سوچا؟ 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنی جان دی تھی. 22 سال کے قاسم نے اپنی جوانی لٹائی. علی اکبر شہید ہو گئے. امام حسین بھی شہید ہو گئے. کیوں ہوئے؟ اسی دین کی خاطر. یزید تو شکل بگاڑ دینا چاہتا تھا دین کی، دین کو توڑ مروڑ کر دوسری شکل میں پیش کرنا چاہتا تھا. حرام کو جائز کرنا چاہتا تھا، جائز کو حرام کرنا چاہتا تھا. لیکن امام حسین نے اپنا گھر لٹا دیا، 6 مہینے کا بچہ قربان کر دیا، لیکن دین کی شکل نہ بگڑنے دی، شریعت کو بچا لیا. کیسی دن کے لیے تھا وہ قربانیاں اہل بیت اطہار کی اسی دن کے لیے تھیں کہ آگے چل کے یہ امت دین سے دور ہو جائے. جو یزید چاہتا تھا وہ کرنے لگے یہ امت. یزید کیا چاہتا تھا؟ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ شراب کو جائز کر دیا جائے. آج امت کا نوجوان شراب نوشی کر رہا ہے. اب خود فیصلہ کرو کہ تم امام حسین کے کردار پر ہو کہ یزید کے کردار پر ہو.
تم امام حسین کے طریقے پر ہو کہ یزید کے طریقے پر ہو؟ دین کو مضبوطی سے پکڑو، بڑی مشکلوں سے پھیلا ہے یہ، بڑی جانیں گئی ہیں، ان اولیاء اللہ نے پھیلایا ہے، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا ان کی شان بڑی ہے، ان کی عظمتیں اونچی ہیں، اور ہاں یہ ولی ہیں، یہ ولی ہیں، انہیں ولایت کہاں سے ملی ہے؟ انہیں ولایت ولی کو ولی کو ولایت علی کے در سے ملی ہے۔ کہاں سے ملی ہے؟ علی کے در سے۔ کوئی ولی ولی نہیں علی ولی کے بغیر، کوئی قطب نہیں علی ولی کے بغیر، کوئی ابدال نہیں علی ولی کے بغیر، کوئی غوث نہیں علی ولی کے بغیر، کوئی خواجہ نہیں علی ولی کے بغیر۔ یہ جتنے اولیاء نظر آ رہے ہیں انہوں نے مولائے کائنات علی شیر خدا کے بارگاہ میں کاسے گدائی لیے کھڑے رہے، تب انہیں ولایت ملی ہے۔ اور جہاں دیکھو گے علی ملیں گے۔ تلشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علی کی بارگاہ سے ملی ہے انہیں ولایت۔ مولائے کائنات کی بارگاہ میں کاسے گدائی لے کر گئے، جھولی پھیلائی، وہاں سے انہیں ولایت عطا ہوئی ہے، کیونکہ باب ولایت علی کا دروازہ۔ ہاں عرض یہ کر رہا تھا جہاں جاؤ گے علی ملیں گے، جہاں جاؤ گے، مزارات پر چلے جاؤ، جہاں جاؤ گے علی کا بیٹا ملے گا۔ بغداد جاؤ گے علی کا بیٹا ملے گا، اجمیر جاؤ گے علی کی اولاد ملے گی، دلی جاؤ گے نظام الدین کی بارگاہ میں علی کا بیٹا ملے گا، دیوا شریف جاؤ گے تو علی کا بیٹا ملے گا، کلیئر جاؤ گے تو علی کا بیٹا ملے گا، میران پور کٹرا جاؤ گے تو علی کا بیٹا ملے گا۔ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ لگائیے نعرہ یار نعرہ حیدری لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ ہاں تو نعرہ حیدری جب بھی لگاؤ تو ایسے لگاؤ کہ پورا آئرن گونج اٹھے۔ کیونکہ یہی وہ ذکر ہے۔ صحابہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں، ہم پہچان نہیں کر پاتے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، ہم کیا کریں، کیسے پہچانیں؟
مومن اور منافق کی پہچان کیسے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، علی کا ذکر کرنے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھا کرو، ذکر علی سننے کے بعد اگر اس کا چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لینا منافق ہے، اگر اس کا چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لینا مومن ہے۔ علی کی محبت ایمان ہے اور بچ نہیں سکتا جا سکتا مولا کائنات سے، کیونکہ جہاں جاؤ گے، جس خانقاہ میں جاؤ گے، جس بارگاہ میں جاؤ گے، انہی کا بیٹا مل جائے گا، اور جہاں نہ ملے سمجھ لینا علی کا فیضان موجود ہے یہاں۔ کیونکہ سلسلے جتنے ہیں، چشتی ہو کہ قادری ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، یہ سارے سلاسل علی سے جا کر ملتے ہیں۔ علی نبی تک پہنچاتے ہیں، نبی خدا تک پہنچاتے ہیں۔ تو محبت کرو اولیاء سے، محبت کرو اہل بیت سے، کیونکہ یہی محبت کام آنی ہے، یہی محبت دنیا میں کام آنی ہے، یہی محبت آخرت میں کام آنی ہے۔ اسی محبت کی ذریعے ہمیں نجات حاصل ہونی ہے۔ یہ محبتیں ہیں جو ہمیں ہماری بخشش کروائیں گی۔ اور اولیاء اللہ سے وابستہ رہو، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ سنیوں نے آخر سمجھ یہ لیا ہے کہ چادر چڑھانا اور پھول چڑھانا یہ فیضان اس سے ملتا ہے۔ چادر چڑھانا اور پھول چڑھانا یہ سنیت ہے، ایک مستحب عمل ہے، کریے، خوب کریے، لیکن فیضان اس سے حاصل نہیں ہوتا ان کا فیض۔ اگر آپ کو بزرگوں کا فیض چاہیے تو ان کے فرمودات پر عمل کرو، ان کے ارشادات پر عمل پیرا ہو جاؤ، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، پھر جو فیضان تمہیں ملے گا تو تمہارے مراتب بلند ہوں گے۔ پھر جو فیضان تمہیں ملے گا، جو فیض ملے گا، تمہیں زندگی میں سکون میسر آئے گا، اطمینان میسر آئے گا۔ انہی اولیاء کے قریب ہو جاؤ جو تمہیں سکون و اطمینان مل جائے گا۔ پیسہ اکٹھا کر لو، مال و دولت اکٹھا کر لو، سکون نہیں ملے گا۔ مال و دولت سکون نہیں دیتے۔ دنیا کی ساری عیش و عشرت کی زندگی گزار لو، سکون و اطمینان نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے ائمہ، جب انہیں سکون چاہیے، جب انہیں سکون کی طلب ہوئی، جب انہیں سکون و اطمینان کی طلب ہوئی، تو وہ ایک ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والے درویش کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں۔ کسی کو دیکھ ڈالیے، سب نے اولیاء اللہ کا دامن تھاما ہے، اولیاء اللہ کے ہاتھ پر وابستہ ہو گئے ہیں، اس کے دست پر بیعت ہو گئے ہیں، مرید ہوئے ہیں، تو ان کو سکون اور اطمینان میسر آ گیا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ، کیونکہ ان کی زندگی جو اولیاء کی ہے یہ اللہ کے ذکر میں گزری ہے، اللہ کے ذکر و تسبیح میں گزری ہے، اللہ کی عبادات میں گزری ہے، ریاضات میں گزری ہے، اور انہی کے ذریعے پہنچنا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ کسی ولی سے وابستہ ہو، کسی ولی کا دامن تھام لو۔ کیونکہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
اور اللہ بھی یہی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ مالک ہم تو تیرے قریب ہونا چاہتے تھے، ہم تو تیرا خوب چاہتے تھے، ہم نے تو یہ چاہا تھا کہ ہم تیرے قریب ہو جائیں، لیکن تو نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر ایسا کیوں؟ جواب آیا کہ تم ابھی اس قابل نہیں کہ میرے قریب آ سکو، تم ابھی اس قابل نہیں کہ میرے قریب آ سکو، کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ یہ پہلے سے میرے قریب ہے۔ کیوں؟ میں نے انہیں اپنا قرب عطا کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر میرے وصال کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یار سے ملاقات ہو جائے، یار کا دیدار ہو جائے۔ ان راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے، میری بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے، اشک بہایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ خدا کرے کہ مجھے وصل حبیب ہو جائے، خدا کرے کہ مجھے وصل حبیب ہو جائے، میں اس کے اور وہ میرے قریب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعائیں کیا کرتے تھے، یہ بھیک مانگا کرتے تھے مجھ سے، میرا قرب مانگا کرتے تھے، تو ان کی دعائیں رنگ لے کر آ گئی ہیں، ان کی دعاؤں میں اثر پیدا ہو گیا، میں نے اثر دے دیا اور انہیں اپنا قرب عطا کر دیا۔ تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مقرب بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ پہلے سے میرے قریب ہیں تو تمہیں میرا قرب مل جائے گا۔ اور الحمدللہ ہم سرکار کلیمی سے وابستہ ہیں، ان کے قریب ہیں، اور وہ اللہ کے قریب ہیں۔ یہ الگ بات ہے، سرکار کلیمی کے ہم آدھے ادھورے قریب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ سے ڈرتے تو شراب نوشی نہ کرتے، اگر اللہ سے ڈرتے تو شراب نوشی نہ کرتے، نمازیں نہ چھوڑتے، اگر اللہ سے ڈرتے تو روزوں کو ترک نہ کرتے۔ اللہ نے پہلے فرما دیا پہلے مجھ سے ڈرو، پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ اللہ سے ڈرے پہلے، اللہ سے ڈرے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر انہوں نے اپنے پیروں کا دامن تھاما، پھر انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ تو بس میرا کام یہی ہے کہ آپ کو راہ راست پر لانا، آپ کو صراط مستقیم دکھانا، وہ میں الحمدللہ ہر سال کرتا رہا ہوں۔ اب یہ آپ کا کام ہے اپنے پیر کی بات ماننا۔ تو خدا کے لیے میری بات مان لیجئے، میری گزارش کو قبول کر لیجئے، اور مکمل طور پر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائیے، سرکار کلیمی کے ساتھ ہو جائیے، اور جب ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے اللہ سے ڈر کر تو اللہ کا قرب ملے گا اور ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے شیخ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ولیوں سے سچی محبت عطا فرمائے، اور مضبوطی کے ساتھ ان کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھائیے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔